بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتصبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی یہ ہے کلمہ کہ جس میں پیغمبر خاتم سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور سنت کو ہمارے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا جا رہا ہے. رسول اکرم کی سیرت کو اور ان کی سنت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا قبل بعثت کے حالات کی طرف ایک نگاہ ڈالنی ہے. ظاہر ہے میں آپ کے سامنے تمام مطالب تفصیل سے نہیں پیش کروں گا، کیونکہ بہت تیزی سے میں جس مقصد کی طرف اپنے جوان دوستوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں اس طرف آؤں گا. لیکن عظمت کردار رسول اکرم کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بعثت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اور جو حالات ہیں ان کا مطالعہ اور ان کا جائزہ اور ان کی تحلیل بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم جس معاشرے میں آئے اور جس معاشرے میں خداوند عالم نے ان کو مبعوث برسالت کیا، وہ معاشرہ کس طرح کا معاشرہ ہے اور کس طرح کی وہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ جس کی طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی خطبہ فدیہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ تم کیا تھے اور تم کو ہمارے باپ کو خداوند عالم نے جب رسول بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا تو تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تمہاری غذائیں خشن غذائیں ہوا کرتی تھیں، گندا پانی پیتے تھے، سانپ اور بچھوؤں کے درمیان تم زندگی گزارتے تھے، لیکن تمہارے پر خداوند عالم نے منت کی اور تم کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تم آتش کدوں کے کنارے رہا کرتے تھے، کب کون سا گروہ آ کر تمہیں ڈس لے، تم اس خوف پہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. لیکن اس بھڑکتی ہوئی آگ میں رسول اکرم نے اپنے بھائی کو بھیج کر اس وقت کے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکوں کو زمین پر رگڑا، جبکہ تم انتظار کیا کرتے تھے ہمارے سلسلے میں تم تک خبریں پہنچے. وہ معاشرہ اور وہ سماج کہ جس سماج اور معاشرے میں ایک معمولی سی خطا کے اوپر 40 سال تک قتل و غارت ہوا کرتا تھا، جہاں کے اوپر گناہ اور جرم
افتخار کی صورت میں بیان کیا جاتا تھا، فحش اور فحشا کے گھروں کے اوپر پرچم نصب ہوتے تھے اور لوگ افتخار کرتے تھے۔ جہاں لوٹ مار عیب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہر قوی ضعیف کو دبا دیا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے میں تم زندگی گزار رہے تھے۔ رسول اکرم ابھی مبعوث بے رسالت نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کردار نے، آپ کی زندگی کی رفتار نے، آپ کے عمل نے، آپ کی گفتار نے اس معاشرے پر ایسا اثر ڈالا کہ آپ کو اس وقت لقب امین ملا ہے، لقب صادق ملا ہے۔ یعنی جب کہ ابھی آپ رسول نہیں ہوئے ہیں لیکن لوگ آپ کو امین بھی کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں۔ جہاں پر صداقت کا معیار نہ ہو، جہاں پر امانت اور خیانت میں فرق محسوس نہ ہو، اس معاشرے سے امین کا لقب لے لینا کتنے عظیم کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا رسول اکرم نے ایسے ماحول میں اپنے کردار اور اپنی رفتار کے ذریعے سے زندگی کا آغاز کیا، اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب آپ کو مبعوث بے رسالت خداوند عالم نے انتخاب کیا، اور اب وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں خداوند عالم قرآن مجید میں اشارے فرما رہا ہے کہ جب ان کو بشارت دی جاتی تھی کسی سلسلے میں، اور وہ اولاد کی بشارت لڑکی کی صورت میں ہوا کرتی تھی، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے ہم کو برائیوں نے گھیر لیا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دینے میں ذرہ برابر ندامت شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس سماج اور اس معاشرے میں رسول اکرم نے اپنے کردار کے ذریعے سے اس معاشرے کو کتنا بلند کر دیا تھا کہ اسی سماج میں آپ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے کھڑے ہو کر کے بتایا، اور کسی زبان میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اعتراض کی زبان کھول دے، اس لیے کہ اب کردار کو اتنا زیادہ بلند کر دیا تھا کہ جہاں پر کردار کے ذریعے سے لوگوں کے اقدار کو سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے رسول اکرم کو بہت سے القابات سے نوازا ہے۔ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ آپ کی بعثت کو منت کے نام سے خداوند عالم نے گنوایا ہے اور بتایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر منت کی ہے۔ اگر آپ قرآن میں پوری گویا یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہے کیونکہ میں نے آج تازہ اس پر گویا نہیں دیکھا، لیکن ظاہراً جو ثابت سے ذہن میں ہے کہ سوائے بعثت رسول کے کسی اور نعمت کے اوپر منت کا لفظ کا انتخاب نہیں کیا۔ یعنی جب بعثت رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اعلان ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین کے اوپر منت کی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اور تم کیا تھے اور تم کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اب رسول اکرم جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس سنت اور اس سیرت کے لیے کس کو چھوڑ کر کے جائیں گے کہ یہ سنت اور یہ سیرت ہمیں ان سے دی۔ اس لیے کہ رسول کا پیغام، رسول کا دین، رسول کا آئین قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول کی زندگی بظاہر بعنوان رسول 23 سال ہمارے درمیان میں رہی۔ انسانی معاشرے کی پیچیدگیاں اور ان کی مشکلات 23 سال میں تمام پیچیدگیاں نمودار نہیں ہوئی۔ 23 سال میں تمام وہ مشکلات سامنے نہیں آئے کہ جس طریقے سے رسول کی اس مکے کی زندگی میں بھی وہ تمام مشکلات سامنے نہیں آئیں۔ رسول مکے میں 13 سال تک تھے، لیکن 13 سال میں جیسے جیسے معاشرے میں پیچیدگیاں بڑھ رہی تھی اور اصل ہدف تھا ہدایت کے پیغام کو پہنچانا اور ایصال الی المطلوب، ویسے ویسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم پیغام الہی کو پہنچاتے رہے۔ لیکن اس 13 سال کی مکے کی زندگی میں وہ تمام مشکلات کہ جو انسانی معاشرے کو اس کے کمال تک پہنچا دے وہ نمودار نہیں ہوئی۔ لہذا 10 سال کا وہ آپ کا عرصہ جو آپ نے مدینے کی زندگی میں گزارا کہ جس میں وہ دفاعی احکام بھی ہیں، وہ گویا جنگ کے دستورات بھی ہیں، اور دستورات جنگ کے بعد ایک دم سے صلح
کے لیے خداوند عالم کی طرف سے دستور آ جانا. سلوات دیجیے. یعنی پے در پے ہجرت کے دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، یہاں تک کہ 5ویں سال جنگیں ہو رہی ہیں. اور جنگوں کو فتح کرنے کے بعد ایک منزل یہ آتی ہے کہ جہاں صلح کا پیغام آتا ہے، اور آپ صلح حدیبیہ کی شکل میں فاتح بن کر کے واپس آ رہے ہیں. قرآن مجید نے اس صلح کو جنگ بدر کو فتح مبین نہیں کہا، جنگ احد کو فتح مبین نہیں کہا، فتح مکہ کو فتح مبین نہیں کہا، لیکن صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا. اس لیے کہ آج کوئی بھی تم کو کامیابی مل رہی ہے جو بظاہر لوگ محسوس نہیں کر پائیں گے کہ اس فتح کے ذریعے سے اب تاریخ انسانیت کو تم کس منزل تک لے جانا چاہتے ہو اور کتنی پیچیدہ ترین مشکلات کو اب انسانی معاشرہ حل کر سکتا ہے. لیکن 23 سال مکمل ہو گئے. میں اپنے مجمع سے نہیں بلکہ تمام وہ مخاطبین کہ جو اگر اسلام کی تعلیمات سے کچھ لینا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اور حق جو کی نگاہ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 23 سال کی زندگی میں اور عرصہ رسالت میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل رونما ہو چکے تھے کہ جس کا حل رسول اکرم نے جزیات کی صورت میں پیش کیا؟ ہرگز ایسا نہیں. جیسا کہ مکے کی زندگی کے 13 سال میں وہ تمام حالات نہیں تھے. 10 سال مدینے کی زندگی لازمی ہوئی اور وہ حالات بدلے، فیصلے بدلے، اقدامات بدلے. وہ تمام فیصلے اور اقدامات اب ہمارے لیے مشعل راہ. اگر ہم کو اپنی اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو رسول اکرم کی یہ 23 سالہ زندگی اجمالی طور پر ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس اجمال کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے مبین کی ضرورت ہے. اور اگر اس اجمال کی تفصیل کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اپنے بعد کسی سلسلے کا تعارف نہ کراتے اور کتاب کی صورت میں دے کر کے چلے جاتے. لیکن رسول اکرم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ، میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے مجھے تفصیل نہیں پیش کرنا ہے، بخوبی آپ اس سے بہتر انداز میں بیان کر چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. رسول اکرم نے 12 اپنے اس سلسلے کا تعارف کرایا. یہ تعارف کرانا معذرت کے ساتھ تعارف کرانا بربنائے محبت نہیں تھا، بربنائے خاندان نہیں تھا. نوازوں کو نہیں پہچان رہے تھے، داماد کو نہیں پہچان رہے تھے، پوتوں کو نہیں پہچان رہے تھے، بلکہ ہدایت بشری کی ضرورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بعد والے اس سلسلے کا تعارف کرا. اس لیے کہ اگر اپنے بعد والے اس سلسلے ہدایت کا تعارف نہ کراتے تو ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی کا پیغام کیا ہوتا؟ آنے والی نسلیں جو رسول کے بعد آئے، وہ جوان کہ جو حق کی تلاش میں ہیں، وہ اگر اپنے آپ سے پوچھ لیتے، اسلام کی تاریخ سے پوچھ لیتے، مفکرین اسلام سے پوچھتے، اب بتاؤ ہم کیا کریں. یہ واقعہ تو اس وقت رونما نہیں ہوا، ہماری اس وقت ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. لہذا رسول اکرم نے اس کتاب جامع کے ساتھ ساتھ اس وہ کتاب جو قیامت تک باقی ہے، اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک مفسر کتاب کا بتانا ضروری تھا، مبین کتاب کا بتانا اور پہچانوانا ضروری تھا. لہذا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. یہاں تک کہ یہ دونوں ہم سے آ کر کے ملاقات کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، خطاب آپ کسی سے کر رہے ہیں، ملاقات کا اعلان کسی اور کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا؟ شاید رسول اکرم بتانا چاہتے ہو اگر تمہیں ہم سے ملاقات کا شوق ہے تو دیکھو کون ہم سے آ کے ملیں گے. اگر ان کے دامن کو تم نے ہمیشہ تھامے رکھا تو تمہاری ملاقات بھی ہم سے ہوگی. صلوات دیجیے. مجھ کو نیاز صاحب حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں.
بعثت رسول کے سلسلے میں قرآن نے جو اہداف گنوائے ہیں، تعلیم، تربیت، تزکیہ، اخراج من الظلمات الی النور، قیام قسط اور عدل، اگر حالات ایسے ہوں کہ جن حالات کے تحت لوگ قبول کر رہے ہوں حکومت عدل کو، تو ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ قیام قسط بھی ہو اور عدل و عدالت کا پرچم قائم ہو اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے اس طریقے سے فضا قائم ہو جائے کہ زندگی امن و امان کے ساتھ گزرے۔ یہ تمام اہداف رسول کے بعد کس نے پورے کیے؟ میں نام نہیں بتاتا، آپ بھی نام نہ بتائیں، پہلے مصداق ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے ان اہداف کو پورا کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ ایک، نمبر دو، رسول اکرم کی سنت اور سیرت کو لینے کے لیے کہ جس سنت اور سیرت کو لینے کے بعد ہم اس سنت اور سیرت کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اس صورت سیرت اور سنت کو لیں کس سے؟ کیا قرآن نے کچھ ایسے اشارے کیے ہیں؟ قرآن سے پوچھیں تو قرآن تو مستقل بتلا رہا ہے، اس کے باوجود آیا مسلمانوں نے مانا؟ اس لیے کہ رسول اکرم کہہ کر کے گئے تھے کہ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، صلوات کیجیے محمد والے، اس کربلا کے 40 نے ثابت کر دیا ہے کہ کرونا ہے کچھ نہیں، بلو ابھی بتایا نہیں جا رہا ہے، آنے والا وقت بتائے گا، لہذا تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا قرآنی اشارے کہ ہم کو یہ سنت رسول، یہ سیرت رسول جو ہمارے لیے اسوہ ہے، مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، یہ کس سے لیں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر اطمینان ہو، جس پر یقین ہو، جس پر قطع حاصل ہو جائے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں ہم کس راستوں کو اپنائیں؟ پہلے ہم قرآن کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے اشارے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، خود رسول نے جس سلسلے کا تعارف بتایا اور کرایا اس کے بارے میں بھی ابھی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں عقل کا تقاضا کیا ہے، فطرت انسانی کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے؟ جہاں انسان کو اطمینان حاصل ہو کہ یہ ہم کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ یہ اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تجربے کے ذریعے سے۔ اگر تجربہ پے در پے مستقل کسی راستے کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اطمینان حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے، اگر اطمینان ہوتا تو یہ اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ جہاں اختلاف پایا جائے وہاں اطمینان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر آواز کوئی ایک راستہ، کوئی ایک جہت بتلا رہا ہے۔ تجربہ تاریخی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور سنت رسول کو بیان کر رہے ہیں، تو بتائیے یہ مکتب فکری کیا ہم کو اطمینان دلا سکتا ہے؟ کیا ہم اس مکتب فکر کے ذریعے سے سنت رسول کو لے لیں اور سیرت رسول کو لے لیں؟ ہمارے سامنے یا اصحاب ہیں، یا ازواج رسول ہیں، یا اہل البیت ہیں۔ ہم ازواج رسول کو لیں، کیا یہ ہم کو اس منزل تک پہنچا سکتی ہے؟ ازواج رسول میں کس زوجہ کو لیں؟ خود ازواج رسول میں گروہ ہے، تاریخ کی حقیقت ہے، ازواج رسول کے گروہ بٹے میں ہے، کس گروہ سے ہم سنت رسول کو لیں؟ آیا وہ پہلا گروہ یا دوسرا گروہ، ام سلمہ والا گروہ یا فلانی یا فلانی والا گروہ؟ کون سا گروہ ہم کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے؟ سنت رسول اور سیرت رسول کی کیا کوئی قید ہے کہ ہم کو صرف گھر کی سنت منزل مقصود تک پہنچائے گی؟ مطلقہ سنت، گھر کی سنت، باہر کی سنت، جنگ کی سنت، صلح کی سنت، مسجد کے اندر جہاں جہاں بھی ہو، ازواج رسول کے میدان جنگ میں ہوا کرتی تھی۔ کیا باہر کے جو مسائل تھے اس میں ہم ازواج رسول سے سنت رسول اور سیرت رسول کو لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
میں ابھی صرف تجزیہ پیش کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. فیصلہ خود کرنا ہے ان مخاطبین کو کہ کیا ازواج رسول سنت رسول بما ہیا ہم کو دے سکیں، یعنی جس چیز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکیں، سنت رسول ہم ازواج رسول سے نہیں لے سکتے. وہ زوجہ کہ جس کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ وہاں کے کتے جب بھونکیں گے تو سمجھ لینا تم گمراہی کے راستے پہ ہو، اس سے ہم سنت رسول کو لیں؟ یا وہ زوجہ جو منع کر رہی ہو وائے ہو کچھ تم پر، تم بھول گئے کہ رسول اکرم نے یہ حدیث بیان کی تھی، کس سے سنت رسول لیں؟ پھر ہم ٹھیک ہے ازواج رسول ہم کراس لگا رہے ہیں، ابھی تجزیاتی صورت میں آگے بڑھتے ہیں، لہذا فی الحال ہم ازواج رسول سے نہیں لے سکتے. اب اصحاب رسول، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو تم کو ہدایت مل جائے گی. اصحاب رسول ہم ابھی کوئی کرٹیسائز کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں اصحاب رسول کی کیا ہمراہی رسول کے ساتھ ہر جگہ پہ تھی؟ خود اصحاب رسول میں سے کسی صحابی نے وہ دعویٰ کیا جو علی نے کیا کہ میرا راستہ رسول کے ساتھ کیسے تھا، میرا تعلق رسول کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم رسول کی وہ آواز بھی سنتے تھے جو آپ نماز شب میں راز و نیاز کرتے تھے، ان آوازوں کی بھی دھیمی دھیمی گفتگو ہمارے کانوں تک آتی تھی، یہاں تک کہ رسول اکرم نے کہ کہا یا علی انت تسمع ما اسمع ترى ما ارى الا انه لا نبی بعدی. کیا رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے یہ کہا یا کسی صحابی نے اپنے لیے یہ کہا؟ رسول اکرم پر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اصحاب رسول انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی بدو عرب آئے اور رسول سے کچھ پوچھے، اور جب وہ رسول اکرم اس سوال کے مقابل میں جواب دیں تو یہ جواب سن کر کچھ حاصل کریں. لیکن میری مثال رسول کے ساتھ یا میں آغاز گفتگو کرتا تھا وَإِذَا سَكَتُّ، اور جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو رسول اکرم ابتدا میں کلام کرتے تھے اور وہ گفتگو کا آغاز کرتے تھے. اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو 1000 حرف علم کے سکھائے کہ ہر حرف سے ہم نے 1000 بات کو کھولا ہے. سلوات دیجیے. اب سنت رسول کس سے لیں کہ جو ہم کو اطمینان حاصل ہو جائے. ایک وہ سلسلہ کہ جس کی عصمت کی گواہی قرآن لے رہا ہے، جو خود سلسلہ اپنی عصمت کا اعلان کر رہا ہے، اور ایک وہ سلسلہ جو اپنی عصمت کے سلسلے میں کچھ کہتا ہی نہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو یہ خطا اجتہادی ہے. ایک سلسلہ وہ کہ جس کی طہارت کی ذمہ داری آیت تطہیر لے رہی ہو، جس کی طہارت کی ذمہ داری احادیث رسول لے رہی ہو کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. ایک وہ سلسلہ کہ جس کے سلسلے میں خود رسول اکرم احادیث کے ذریعے بتلا رہے ہوں کہ ان کی زبان کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب جب یہ سلسلے کی ذمہ داری، وہ ہدایت کی ذمہ داری اس سلسلے تک منتقل ہوئی تو اسی عہدے اور منصب انہی صلاحیتوں کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے. اب 250 سالہ وہ عرصہ عصمت، وہ دوران عصمت کہ اس پورے عرصے میں سب کے لیے عصمت کی گواہی موجود، اس سے اطمینان زیادہ حاصل ہوگا؟ یا وہ سلسلہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے 3 ایسے کام کیے کہ اے کاش نہ کرتا، اور 3 ایسے کام نہیں کیے جو میں انجام دیتا. 2 شخصیتیں میرے سامنے ہیں. ایک نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. طول تاریخ بشریت میں علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے مرتبہ اس جملے کا اظہار کیا ہی نہیں. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نہ کوئی تذبذب،
نہ کوئی تزلزل، نہ کوئی شک و تشبیہ، اس طریقے سے اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اور ایک سلسلے کا آغاز گر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں وہ 3 کام نہ کرتا جو میں نے انجام دیے، اور وہ 3 کام جو نہیں کیے انجام دیتا۔ اب وہ 3 کون سے کام ہیں آپ جائیں دیکھیں، یا وہ کہ جو کہہ رہا ہے وہ سلسلہ کہ جس سلسلے کے آغاز گر نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو جو پوچھنا پوچھو قبل اس کے کہ تم کچھ کو کھو بیٹھو، اور ایک وہ سلسلہ جو کہے وہ یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ اس حجرے میں رہنے والی عجوزہ زیادہ احکام خدا سے واقف ہے اور عالم ہے، جانکار ہے۔ کس کے ذریعے ہمیں اطمینان حاصل ہوگا؟ میں احادیث کی بات نہیں کر رہا، میں پرانی آیات کی ابھی گفتگو نہیں کر رہا، ابھی عقل کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کو اطمینان کس سلسلے پر ہوگا، کس راہ پر ہوگا، کس راستے پر ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اختیار کے بعد اپنے آپ کو اس منزل تک دیکھیں کہ واقعی ہم اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ 2 سلسلے ہیں، ایک وہ سلسلہ کہ جس نے اپنی صداقت کے معیار کو قرآن اور سنت رسول بتایا، کہا اگر ہمارے قول کو پرکھنا ہے، ہمارے فعل کو پرکھنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ قرآن اور حدیث رسول کے پر جا کے تول لینا، سنت رسول پر تول لینا، اگر قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہو تو سمجھ لینا ہم نے کہا، اور اگر قرآن اور سنت رسول کے مقابل میں قرار پا جائے تو سمجھ لینا کہ ہم سے نہیں ہے، سلوا دیجیے محمد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلان کس سلسلے میں کیا؟ میں نام نہیں بتاتا، آپ بھی نہ بتائیں، جائیں دیکھیں کہ جس نے اپنی صداقت کے معیار کو قرآن بتایا ہو، جس نے اپنی سچائی کے معیار اور میزان اور ملاک کو قرآن اور سنت رسول بتایا، بھئی آپ کا یہی تو امتیاز ہے، سنت سنت سنت۔ تو کس نے کہا کہ ہماری سیرت کو سنت رسول پر پرکھو؟ ہمیں تو نہیں ملا، ہمیں تو مسالے مسلح ملے، ہمیں تو استحسان ملا، ہمیں تو قیاس ملا، ہمیں تو حلیل الشریعہ ملا۔ حلیل الشریعہ کہ انس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اپنے قیاس اور استحسان اور مسالے مسلح کے ذریعے کوئی حلال خدا کو چھوڑا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کو حرام قرار دے دیا، اور کوئی حرام خدا کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس کو حلال قرار دے دیا۔ البتہ یہ مبالغے پر ہے۔ اب آئیے، ایک وہ کہ جو قرآن اور سنت رسول کے مقابل یہ نہیں کہتا کہ ہماری گفتار کو، ہمارے حکم کو، ہمارے فتوے کو آؤ قرآن پر تول لو، سنت رسول پر تول لو، کہیں کچھ بھی بد عمل کیا بتا رہا۔ لیکن ایک سلسلہ علی سے لے کر وہ آخری امام مہدی تک تمام ائمہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ آنے والے جو پہلا تھا اس نے کیا شرط لگائی؟ میرے عزیز دوستوں، کوئی قرآن اور حدیث سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے تمہیں یقین اور اطمینان حاصل ہوگا؟ شرط لگا دی گئی جب شورا کا مسئلہ آیا کہ علی ایک شرط کے ساتھ تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لاکھوں سلام ہو اے علی تمہارے اس امتیاز اور اس انہوں کے تمہارے فیصلے پر، تم نے رہتی دنیا تک سنہرے الفاظ میں لکھ دیا کہ ہم تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم شرط لگائیں گے، تم نہیں۔ اور اگر ہماری شرطوں کے مطابق تمہاری یہ حکومت ہمیں نہ ملے اور تمہاری شرطوں کے مطابق ہمیں یہ حکومت ملے تو تمہاری اس حکومت کی مثال میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر۔ اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کیا کہا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور دیکھو کس نے سنت رسول کے اوپر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش اور اعلان کیا؟ جب کہا گیا کہ سیرت شیخین قرآن سنت رسول اور فلانی اور فلانی کی سیرت، میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ سے کہ یہ بتاؤ قرآن اور سنت رسول کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کچھ چھوڑا قرآن نے؟ کچھ چھوڑا ہے سنت رسول نے؟
کہ جو مجھے کسی اور کی سیرت کی ضرورت پڑے، وہ بھی اتنے نزدیک کے زمانے میں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انکار کر دیا، نہیں، ہم سنت قرآن پر اور سنت رسول پر۔ یہ اعلان صرف علی بن ابی طالب کا نہیں تھا، امام حسن کا دور آیا، حالات بدلے، دشمن نے کیچل بدلی، تصویر بدلی، شکل بدلی، فیصلہ نہیں بدلا، اقدام بدلا، ارادے نہیں بدلے، صورت مراد بدل گئی۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر جناب امام حسن علیہ السلام ہیں کہ جن کے سامنے بظاہر جو دعویٰ ہے اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں۔ امام حسن علیہ السلام فی الحال برسر اقتدار ہے، ایک معترض ہے، اعتراض اسلامی شکل میں ہے، خون بہا کا بہانہ ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کو کربلا کے کھلے ہوئے میدان میں تمام دلوں میں رہنے والوں کو نکالنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جتنے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں اب تک ان سب کو باہر نکالنا ہے۔ اس نکالنے میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کا رول ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صلح حسن پل ہے، پل ہے حق و باطل کے درمیان۔ اس پل سے گزرنا ہوگا تاکہ حق کی منزل تک ہم پہنچ سکیں۔ لہذا بنی امیہ کے چہرے پر پڑی نقاب کو امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی شرطیں لگائی ہیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم قرآن اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب خدشہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ہم اگر اس وقت خاموش مصلحتاً صلح کر رہے ہیں اس بنا پر، تو شرط ہماری وہی ہے جو میرے بابا نے لگائی، قرآن اور سنت رسول۔ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، انداز بدل گیا، اب بیعت طلب کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ میں کہتا ہوں علی سے بھی بیعت ہی تو طلب کی گئی تھی، الفاظ بدلے تھے، کہتے ہیں علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم کو سیرت شیخین کو ماننا ہوگا۔ علی نے اس وقت انکار کیا تھا، شورا کے مقابل میں امام حسین نے کھلے ہوئے میدان میں کیا، نہیں، ان اسیر بسیرت جدی بابی، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں اور اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ سنت رسول کو، اپنے جد کی سیرت کو احیا کروں اور اپنے باپ کی سیرت کو۔ باپ کی سیرت کیا ہے؟ انکار سیرت شیخین۔ سیرت جدی کے بعد اب سیرت ابھی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ یہ سیرت ابھی کا لفظ یعنی اس انکار شورا کا 2 مرتبہ اعلان ہے۔ لہذا مرحوم سید العلماء نے یہاں کہا ہے کہ اب یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے، اور آج کے مورخین نے جو اتنا زیادہ ترحم کے ذریعے سے اور بہت زیادہ اچھے الفاظ میں کہا کہ ارے بھائی اگر صلح کر لیتے، اگر بیعت کر لیتے تو خاندان بچ جاتا اور بچے بچ جاتے، اور یہ ضد ہے، ضد کے نتیجے میں سب کٹ گئے۔ تو مرحوم سید علی نقی فرمایا کرتے تھے، میں سوال کو بدلے دیتا، آپ کہہ رہے ہیں ضد ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ضد کا ہے کہ یہ بیعت ضرور کریں۔ بھائی سب نے بیعت کر لی، بڑے بڑوں نے بیعت کر لی، کی کہ نہیں کی؟ ارے عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی، جب دیکھا سب نے بیعت کر لی تو ان کا ایک الگ فارمولہ تھا کہ میں ابھی نہیں کروں گا، جب سب کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ سب کا سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ لہذا سب نے بیعت کر لی تو کیا ضرورت ہے؟ امام حسین ضرور بیعت کریں۔ پتہ ہے کہ امام حسین کی بیعت کا مطلب کیا ہے، یہ وہی تقاضا ہے، تکرار ہو رہا ہے اسی تقاضے کا کہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو گویا حکومت کے ہاتھوں کے اوپر شریعت بیعت کر لیں گے۔ نمائندہ الہی کے ذریعے سے نمائندہ الہی کی بیعت طلب کی جا رہی ہے کہ تم بیعت کرو دنیاوی نمائندے کے۔
لہذا امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی چیز کا اعلان کیا. آپ نے خود میدان کربلا میں اعلان کیا هل تعلمون ان جدی رسول اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا جد رسول ہے. آپ نے اشارہ فرمایا یہ امامہ تمہیں پتہ ہے کس کا امامہ ہے؟ میرے جد کا ہے، میرے نانا کا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف لفظاً نہیں، صرف گویا اقوال کے ذریعے سے نہیں، عمل کے ذریعے سے سنت رسول کو زندہ کیا اور درمیان میں لوگوں کے ذریعے سے پہنچوایا. کس ماحول میں؟ جب سنت رسول کو پابندی لگی ہے. اگر آپ اٹھا کر جائزہ لیں کہ نقل حدیث کے اوپر بزرگان اصحاب کو قید ہو رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو اٹھا کر کے دیکھیں، خاص چنندہ لوگوں کو صرف اجازت تھی کہ یہ صرف نقل حدیث کر سکتے ہیں. کون لوگ تھے؟ کعب الاحبار جیسے لوگ، ابی بن کعب جیسے لوگ. ان کو اختیار ہے کہ یہ حدیث رسول بیان کریں گے، یہ تفسیر قرآن بیان کریں گے. لیکن ابو ذر پر پابندی ہے، لیکن سلمان فارسی پر پابندی ہے، عمار پر پابندی ہے، رشید حجری پر پابندی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سنت رسول کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح تربیت کی ہے. آپ نے اس سنت رسول کو باقی رکھنے کے لیے کہ جناب ابو ذر غفاری رمی جمرہ میں حدیث رسول بیان کر رہے ہیں. ایک مامور تلوار کھول کر کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ابو ذر تم کو پتہ نہیں کہ حاکم کی طرف سے ممنوع ہے رسول کی حدیث کو بیان کرنا. تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں مگر تم حکومت کی طرف سے مامور ہو کہ ہمارے سر کو تن سے جدا کر دو، اور اگر ایسا ہے تو سنو، تمہاری اس تلوار کے یہاں تک آنے میں جتنا وقت لگے گا اتنی فرصت میں جتنی زیادہ حدیث رسول کو میں بیان کر سکتا ہوں بیان کروں. یہ ہے علی کے شاگرد کہ جنہوں نے سنت رسول کو کس سے سنت لی جائے، جنہوں نے پابندی لگائی، جنہوں نے قید و بند میں ڈالا اصحاب رسول کو، یا جنہوں نے اصحاب کی تربیت کی. رشید حجری حدیث رسول کے بیان کرنے میں آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہیں. تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرے مولا نے تو کہہ دیا تھا پہلے سے، تو وہ ملعون کہتا ہے تب تو یہ بات جھوٹی کر کے ثابت کریں گے. اور پھر ادھر فضائل جاری ہیں، حدیث رسول کا سلسلہ جاری ہے کہ فوراً اس کی زبان کا ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. اور اس کے بعد رشید حجری کو اسی طریقے سے ان کے گھر پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا. لوگ محلے والے جمع ہو گئے. بیٹی نے پوچھا بابا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کہا نہیں کوئی احساس نہیں ہوا. بیٹی خدا کی قسم ایسا لگا کہ جیسے مجمع میں کوئی ہم کو دبا. اور اس کے بعد لوگوں نے گریہ اور بکا شروع کیا. میرے عزیز دوستوں توجہ کیجیے، یہ اتنی آسانی سے تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے. رشید حجری فرماتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ تم لوگ جلدی جلدی جاؤ، قلم و کاغذ لے کر جاؤ. رونے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جتنا وقت خدا بند عالم نے ہمیں دیا ہے، جتنی حیات دی ہے، ہم جلدی جلدی حدیث رسول بیان کریں. تم لکھو سبحان اللہ، صلوات بر محمد. کس سلسلے سے لیا جائے؟ سنت رسول کس سے لیں؟ اقتدوا بہدی نبیکم فإنہ افضل الہدی. علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں وتسنوا بسنت نبیکم فإنہا افضل السنن. سنت اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرو. احب الی اللہ من تعصی بسنت نبی والمتعصی بسنت نبی والمختص لاثر. جو ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر قدم رکھ رہا ہے، جس نے ان کی سیرت کو اپنایا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ سلسلہ صرف حضرت علی علیہ السلام تک نہیں، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام سجاد حضرت سجاد علیہ السلام،
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، دشمن کا دربار ہے، سجایا اس نے، تصرف اس قیدی نے کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ولایت تکوینی کا کب اظہار کیا ہے۔ یہ ولایت تکوینی ان لوگوں کو حادثاتی طور پر تو ملی نہیں ہے، یہ تو ان کے عمل کے نتیجے میں ہے، تو لی تو جا نہیں سکتی کہ سلب ہو جائے، لیکن اس کا اظہار ہر جگہ نہیں ہوا۔ کس وقت اظہار ولایت تکوینی کے ذریعے ہدایت کا وہ مفہوم جو ایصال الی المطلوب کی منزل کو ہم دنیا کے سامنے پہنچا دیں، جب قلوب کو جذب کر لیں، قلوب کو تصرف کر کے پیغام الہی کو پہنچا دیں۔ سجایا ہوا امیر شام کا سنت رسول کو کون بیان کرے گا؟ یہ قیدی بیان کر رہا ہے۔ پھر زمانہ بدلا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ پورا سلسلہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے معین مقرر ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر پہلے والے اسٹیپ نے بعد والے مرحلے کے لیے زمینہ سازی کی ہے، زمینے کو ہموار کیا، آمادہ کیا۔ زرارہ 5ویں زمانے کی دیر نہیں ہے، ابو حمزہ شمالی 6ٹھے امام کے زمانے کی دیر نہیں ہے، 4تھے امام کی تلاش اور کوشش کرنے کی ابو حمزہ شمالی۔ جب وہ کابولی یا جناب زرارہ جوانوں کو جذب کیا ہے، ابھی موقع نہیں، ابھی درس کا جو جلسہ و نشست ہم برقرار نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو سلسلہ ہدایت ہے۔ ہماری اولادیں آئیں گی جو قال الصادق و قال الباقر میں آئیں گی، اور پھر کس سلسلے کے ذریعے سے ہم سنت رسول کو لیں؟ جو یہ کہے کہ یہ میرا فتویٰ ہے، یا جو یہ کہے سمیت عن ابی وہو عن ابی وعن ابی وعن ابی وعن جبرائیل وعن اللہ، میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور پھر جگ سے، یہاں تک کہ انہوں نے جبریل سے اور جبریل نے خدا سے۔ جبکہ یہ کس منزلوں پر فائز تھے؟ 5ویں امام کے زمانے میں 6ٹھے امام کے پاس آئے، جو 5ویں امام اس دنیا سے گزر گئے کچھ لوگ۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کا یہ دور ہے کہ جہاں مکتب کے ذریعے لوگ یہاں شاگرد نہیں تھے، علم کے ذریعے شاگرد بن گئے۔ پتہ تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سب کچھ ملے۔ اب اس میں کتنے خائن بنے تو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ ہر شاگرد وفادار تو نہیں ہو۔ ہم میں سے کتنے اس مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفادار ہیں یا رہیں گے؟ صرف دعا کر سکتے ہیں ہم سب لوگ اپنے لیے۔ اسی لیے آقا بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بہترین دعا بتائیں، کہ آپ نے فرمایا تھا ختم بالخیر۔ یعنی کیا مطلب؟ جس حوصلے، جس تمنا، جس آرزوؤں کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آئیں، وہ آرزویں، وہ حوصلے، وہ تمنائیں، وہ سب باقی رہیں اس مکتب میں آنے کے بعد۔ اس لیے کہ ابھی تو بازدہی کا موقع نہیں ہے، ابھی تو جمع کرنے کا ہے، ابھی تو ڈیرو کرنے کا موقع ہے، ابھی تو کاشت کا موقع ہے۔ پتہ تو اس وقت لگے گا جب ہماری چپلیں سیدھی کی جا رہی ہوں، بڑھ بڑھ کر کے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، اس وقت پتہ ہوگا کہ سنت نبی کو ہمیں بیان کرنا ہے، معیار ہماری صداقت کے لیے کیا، سچائی کا ہمارے اپنے لیے معیار کیا معین کیا کرتا ہے۔ لہذا 6ٹھے امام کے پاس ایک گروہ آتا ہے، کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، بڑا افسوس ہوا کہ وہ شخص ہمارے درمیان سے اٹھ گیا کہ جب وہ کہتا تھا قال رسول اللہ تو اس سے کوئی سلسلہ سند نہیں پوچھتا۔ امام صادق علیہ السلام نے بلا فاصلہ حدیث قدسی کا اعلان کیا، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اور بیان کرنے کے بعد گفتگو ختم کیا، گویا یہ کہہ دیا کہ تم میں ابھی ایسے ظرف نہیں ہے کہ جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ میں اگر دائرے خدا سے تم تک پہنچاؤں، لہذا اپنی صداقت کے لیے ہم نے معیار جو معین کیے ہیں وہ ہم سنت نبی کے ذریعے تم تک پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، اب یہ ہمارے لیے اطمینان کا وہ راستہ، وہ سلسلہ کہ جہاں تجربہ بتلا رہا ہے، پہلا ہو
دوسرا ہو، تیسرا ہو، بیچ کا ہو، آخری ہو، سب کا قول و فعل ایک۔ اس سلسلے کے اوپر ہمیں اعتماد ہوگا، یا وہ سلسلہ کہ جہاں 3 میں ہی کوئی اتفاق نہیں؟ 13 کی تو بات ہی ابھی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کوئی طنز کی طرف ہو 3 13 والا ہے، کسی اور طرح آپ 3 نہ لے جائیے گا۔ ہم کہتے ہیں 3 ابھی عدد کم میں کوئی اتفاق نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر بڑے عدد کے سلسلے میں کیا گفتگو کی جائے؟ یہ کتنا اختلاف مل رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہ جملہ بھی ہمارا نہیں ہے، بزرگ علماء کا ہے۔ واضح ترین عمل جو نماز کا ہے، نماز میں سب سے واضح عمل جو جس صورت کو دیکھا جا سکتا ہے وہ قیام کا ہے۔ قیام کی صورت میں اتفاق نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ قیام کی صورت میں اتفاق نہیں ہے کہ ہم جب قیام کی صورت اختیار کریں، آپ مکاتب اسلامی سے پوچھئے کہ قیام کی صورت میں ہاتھوں کو کہاں رکھیں؟ جب وہ عمل جو اتنا واضح عمل تھا، سجدے کی گفتگو نہیں ہے، رکوع کی گفتگو نہیں ہے، قیام کی گفتگو، اس قیام میں اتفاق نظر نہیں ہے، اتفاق رائے نہیں ہے، تو انصاف سے بتائیں ہم کو کیا یقین ہو سکتا ہے؟ جس سلسلے کی بنیاد منع حدیث رسول پر پڑی ہو، کیا وہ حدیث رسول ہمیں دے سکتا ہے؟ 100 سال کے بعد اگر کسی نے منت کر بھی دی مسلمانوں پر، تو 4 واسطے ہیں تجربتاً، روات کے 4 طبقے بیچ میں ہیں، ان 4 طبقوں میں اختلاف رائے بھی ہے، اختلاف عقائد بھی ہے، اختلاف مکاتب بھی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ جب اتنا اختلاف پایا جا رہا ہے تو کیسے میں مان لوں کہ یہ جو حدیث 100 سال کے بعد 4 طبقوں سے گزر تک ہم تک پہنچی ہے، یہ رسول نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ اور جبکہ عصمت کے بھی قائل نہیں ہے۔ اور پھر ایک وہ سلسلہ میں نے عرض کیا جہاں 250 سال عرصے میں، 100 سال کی گفتگو نہیں ہے، 250 سال عرصے میں نہ پہلے میں کوئی اختلاف، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، جو پہلا کہہ رہا ہے وہ بیچ کا کہہ رہا ہے، جو آخری آئے گا وہ بھی وہی کہے گا جو پہلے میں کہا تھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے تحتیب دین جدید، تحتیب دین جدید، یہ تو نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ کیوں نہ تمہیں نیا دین لگے؟ اس لیے کہ سنت رسول تم بھلا چکے ہو۔ وہ جو آئے گا وہ سنت رسول کو احیا کرے گا، بدعتوں کو ختم کرے گا، قرآن اور کتاب خدا کا احیا کرے گا، قیام حدود الہی کرے گا، تو لوگوں کو نیا دین۔ لہذا رسول اکرم نے فرمایا وہ میرا ہم نام ہوگا۔ پھر امام زمانہ کے یہ باقاعدہ دعائے ندوہ میں، دوسری دعاؤں میں جو ان کو خطاب کر کے زیارتیں ہیں، ان میں کیا کہہ کے پکارا گیا کہ حدود الہی کو یہ پیادہ کریں گے، قائم کریں گے، سنت رسول اور سنت نبی خدا کا احیا کریں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اس پورے عرصے میں کوئی اختلاف نہیں، تو بھی اطمینان اس سلسلے کے ذریعے سے ہوگا یا اس سلسلے کے ذریعے سے؟ لہذا رسول اکرم نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد اور کل کے کل محمد۔ ہمارے جتنے محمد، کیوں؟ سب کی سیرت ایک ہے، سب کی سنت ایک ہے، بلکہ وہ اجمال تھے 23 سالہ اور یہ تفسیر ہے 250 سالہ بعد۔ بس میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو متوجہ کرنا تھا اپنے جوان طلبہ کو کہ راستے ہمارے لیے معین ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، نہ طنز کی ضرورت ہے، نہ گفتگو کو جب کبھی تقاضا ہو شاید ویسے تقاضے۔ آج تحریری زمانہ، آج تو تجزیاتی زمانہ، ہم تمہارے سامنے دو راستے رکھ رہے ہیں، یا تم اس سے بہتر کوئی راستہ رکھو، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سنت رسول چاہیے نا، قرآن چاہیے نا،
اور دیکھتے ہیں کہ کس کے ذریعے قرآن جو قرآن کا عالم ہے اس سے لوگے نا. جو ایک سورے کو یاد نہ کر سکے اس سے لیں گے. نام کون نہیں بتائیں گے, ہمیں کیا پتا. تلاش کرو تاریخ میں, دیکھو کہ کون قرآن کا عالم ہے, کون ہے عالم زمان, کون ہے حاکم زمان, کون ہے عادل زمان. تمام مکاتب نے بغیر کسی استثناء کے, چاہے علی ابن ابی طالب کو یا اولاد ائمہ کو بے عنوان امام مفترض الطعام مانا ہو یا نہ مانا ہو, لیکن تمام مذاہب و مکاتب اسلامیہ نے ہر زمانے میں عالم زمان صادق کو مانا, باقر کو مانا, کاظم کو مانا, رضا کو مانا, تقی کو مانا, نقی کو مانا. دیکھیں آپ سبحان اللہ. بعض علماء نے باقاعدہ اسی عنوان سے تحقیق کی, اقرار بیان کیے کہ اس زمانے کے علماء نے کیا کہا, اس زمانے کے علماء نے کیا کہا, اس زمانے کے علماء نے کیا کہا. اپنے اس زمانے کے امام کے سلسلے میں ایک یہ سلسلہ ہے, ہم ان سے لیں گے, اور ایک وہ سلسلہ جو سلسلہ کہہ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو, یہ لکڑی کے ڈھیر کی جا رہے ہو زیارت کرنے, جبکہ عبد الملک کا موجود ہے قصر و محل, اس محل کے ہوتے ہوئے تم اس کا طواف کرو, وہاں کیوں طواف کرنے جا رہے. اب آپ بتاؤ کہ کس سلسلے کے اوپر ہمیں اطمینان ہوگا جو سنت رسول کو نہیں شخصیت رسول کو مخدوش کرنے پر تلے. میرے عزیز دوستوں, بہت عجیب مرحلہ ہے یہ. میں نیتوں پر گفتگو نہیں کرتا, نیت کا فیصلہ روز محشر ہوگا. تمہارے اقدام کا نتیجہ یہ ہے, نتیجے پر بحث کرنا چاہتا. عقل کا تقاضا یہ بتاؤ کہ تمہارے اس نتیجے کو کیا کہیں. آج جو کتابیں لکھی گئیں وہ اس کی بنیاد کیا ہے. سلمان رشدی کیوں وجود میں آیا, یہ ملون وسیم رضوی نے کس بنیاد کے اوپر یہ سب اول فول بکا ہے. وہ بھی بظاہر یہی تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے کی کتابوں میں سب کچھ لکھا. میں کہتا ہوں دیکھو تو خطائیں کہاں ہوئی. آخر بعثت کی تاریخ اور بعثت کی تفسیر و تبیین ان راویوں کے ذریعے ہو رہی ہے جو بعثت کے موقع پر پیدا بھی نہیں ہوئے. عجب مرحلہ ہے. اب اٹھا کر کے دیکھیں, رسول خدا کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اس وحی کی تفسیر اور تبیین میں جو علماء تاریخ اسلام نے, مورخین نے روایتوں کو نقل کیا, اس کے جو راوی ہیں یہ 5 راوی بیان کیے گئے ہیں. یہ 5 راوی یا ولادت ان کی نہیں ہوئی ہے یا ابتدائی دور میں 4-5 سال کا سن ہے. ارے جس وحی کو بقول آپ کے رسول کرم نہ سمجھ سکے ہو, یہ 5 سالہ بچہ سمجھ گیا, اور وہ تبیین و تفسیر کر رہا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں جو وحی الہی کی تفسیر اس طرح بیان کرتے. اور پھر 10ویں امام, چھٹے امام اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعثت کی تفسیر بیان کی. آج بتاؤ اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ہم سے پوچھ لے کہ تم اس کو رسول مانتے ہو کہ جس پر جب پہلی وحی نازل ہوئی وہ خود شک میں پڑا تھا کہ یہ وحی ہے کہ کوئی جن مجھ پر آ گیا ہے یا کوئی شیطان کی آواز ہے, کیا جواب ہے مسلمانوں کا؟ اور پھر ان کی بیوی ان کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں میں آپ کو لے چل رہی ہوں ابھی ایک کے پاس, وہ آپ کو بتائے گا, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی بعثت میں مجھ کو بھی کچھ شیئر مل جائے, اور میری کتابوں میں موجود ہے کہ آخری نبی ہوگا, اس پر وحی نازل ہوگی, اور یہ وحی الہی ہے, یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو آپ پر اترا ہے, یہ شیطان اور جنات کی آواز نہیں. اذان کی تشریح کس سے اذان لیں گے؟ خواب اگر اذان کا مبنا ہو اس میں ہمارے لیے سرفرازی ہے اور سربلندی ہے, یا جبریل اتر کے اذان کے تمام کلمات کو دہرائیں. علی ابن ابی طالب سے رسول فرمائے, اے علی تم نے وہ تمام کلمات گن لیے, لکھ لیے؟ علی فرمائیں گے ہاں میں نے ان تمام الفاظ اور سینٹنس کو لکھ لیا. کہا بلال کو تعلیم دو,
اور اب بلال گلدستہ اذان پر آواز دیں گے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا وہ تشریع اذان سبب بنے گی کہ جہاں کوئی سو گیا، کون سویا؟ رسول اکرم سو گئے، رسول اکرم سو گئے۔ رسول اکرم کو تب تدبیر کرنا پڑی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، سویرے کی نماز کے ٹائم میں اٹھ نہیں پایا، کیا کیا جائے؟ لوگ جمع ہوئے، باتیں ہو رہی ہیں نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، وہ باجا بجایا جائے، اور اچانک ایک شاہ اٹھ کر کے آتے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کوئی کہہ رہا ہے، نعم الخواب، اتنا اچھا خواب ہے۔ انہی الفاظ کے ذریعے سے اذان کی تشریح ہو گئی۔ یہ ایک مبنی ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہود و نصارہ کے مقابل میں کس مبنی کو بیان کرنے میں تمہارا سر بلندی کے ساتھ، افتخار کے ساتھ اوپر اٹھے؟ جہاں اللہ کا فرشتہ اترے کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اے رسول اس طریقے سے آپ نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ سنت رسول کس سلسلے سے لیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو؟ وقس اللہ، احادیث رسول اپنی جگہ، آیات قرآن کے اعلانات اپنی جگہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہے کوئی سلسلہ کہ جس کی اطاعت مطلقہ کی جا سکے سوائے اہل بیت کے؟ مطلقہ اطاعت۔ راوی سے صحابی سے کہیں چھٹے امام اگر ایک سیب کے 2 حصے کر دو، اور اگر میں کہوں کہ ایک حلال ہے تمہارے لیے اور ایک حرام، تو تم کو چوں چنا کا حق نہیں ہے۔ یہ اطاعت اس طرح کے اطلاق کے ساتھ کس کی جا سکتی ہے؟ بس میرے عزیز دوستوں، اب یہ سلسلہ کہ جس پر ہمیں اطمینان ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں قرآن کی تعلیمات ملیں گی، اس کے ذریعے ہمیں سنت رسول ملے گی، اور ملا۔ اب ہمیں اپنے طور پر اس سنت رسول کو اور اس تعلیمات کتاب خدا کو کس طریقے سے دوسروں تک پیش کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حالات ہر زمانے کے بدلے ہوئے۔ ہمارے کل ایک برادر بہت اچھے انداز میں اس 250 سالہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، وہی سلسلہ۔ آپ دیکھیں کہ کس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بس بہت آخری پیراگراف ہے، گفتگو کا بات ختم ہو رہی ہے۔ کسی چیز کی طرف آپ اس کو حمل نہ کریے گا، آپ کی فکروں کے حوالے ہے۔ حالات کا جائزہ آپ کو لینا ہوگا، کس منطقے میں رہ رہے ہیں، کس علاقے میں رہ رہے ہیں، کن لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ بات آپ کو اہل بیت کی کرنا ہے، بات آپ کو قرآن کی کرنا ہے۔ حالات کا جائزہ آپ کو خود لینا ہوگا۔ لہذا آپ کمبھ کے حالات کو دیکھ کر فوراً جا کر چاہے لکھنؤ میں پیادہ کریں، اس کا مطلب ہم حالات سے ناواقف ہیں۔ لبنان کے حالات کو دیکھ کر ایک دم سے جائیں اور کسی گوری خالصہ اور ہردوئی کے کسی گاؤں میں پہنچ جائیں، کہیں جائیں کہ کیونکہ میں ابھی سن کر اور دیکھ کر کے آیا ہوں اور میں وہاں جا کر وہی سب کچھ پیادہ کروں گا، اس کا مطلب 250 سالہ زندگی کے اوپر ہماری نگاہ نہیں۔ زمان، مکان اور اس وقت دیکھیں آپ کے کس اقدام میں کتنے فوائد ہیں اور کتنے نقصانات ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو ہمیں پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ باقاعدہ 2 پیپر رکھنا ہوں گے، ایک پیپر کے اوپر مثبتات، دوسرے پیپر پر منفیات، ایک پر مضرات اور ایک پر فوائد۔ اگر فوائد کا گویا پلہ مرجح رکھتا ہے، ترجیح رکھتا ہے، توکل علی اللہ، آگے بڑھ جائیے اور اس کے بعد فیصلہ کیا، اللہ پر توکل کر کے فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ نے دیکھا آپ کے عقل کے مطابق، آپ کے تجزیات کے مطابق، عقل کل آپ نہیں ہے، آپ کو اہل حل و عقد سے پوچھنا بھی ہوگا، آپ کو اہل حل و عقد سے پوچھنا بھی ہوگا۔ 30 سال آپ ترک تھے،
ایک دم سے آپ پہنچے امام بن کر، لوگوں نے آپ کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، آپ نے وہاں کے امام جماعت سے رجوع نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا ویوہار کیسا ہے، کیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، لوگوں کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کی دینی شعور کیسے ہے۔ آپ کو اہل حل و عقد کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے، ماہ کے اعتبار سے دیکھنا اور طے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا ہوگا، اللہ کے پر بھروسہ کر کے اور اہل بیت سے نصرت طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مدد کرے۔ لیکن ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ یہی ہدایت ہے، لا یقاس بنا احد، کوئی بھی ہمارے مقابل میں ہمارے ساتھ قیاس نہیں، کوئی بھی احد ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے یہی 12 حجت، جو بھی ان کی سیرت پر چلے، جس نے بھی ان کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا، ان کی زندگیوں کو تو ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، لیکن جو ان کی زندگیوں کے اوپر نہیں ہے، وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی اپنے زمانے کا سورما ہو، وہ ہم کو اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، ہم کو ہمارے اس ہدایت کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا کہ جس کے ذریعے ہم کو کمال حاصل ہو اور جس کے ذریعے ہم کو سعادت حاصل ہو۔ بس میرا عزیز دوستو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آج شب شہادت امام حسن علیہ السلام پر دوسروں نے بھی ظلم کیا، انہوں نے تو سب پر ظلم کیا، لیکن خود اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہم نے بھی اپنے جوانوں کو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح نہیں گفتگو کر پائے۔ میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں آیا تھا سوچ کر امام حسن علیہ السلام پر کچھ گفتگو کروں گا، لیکن آپ بتائیں، اکثر بعض اوقات جوان پوچھ لیتے ہیں، یہ میری اسی سفر کی بات ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، کیا حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی امام کا کوئی کارنامہ ہی نہیں؟ یہ میں مطلب کوئی فاصلے سے نہیں، شخصاً لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ شہادتوں و ولادتوں کے دوران، ولادت کے دوران تھوڑے سے ایک دو باتیں بیان کر کے آپ آ جاتے ہیں پہلے امام پر، شہادت کے موقع کے اوپر ایک آدھ بات بیان کرنے کے بعد آپ کربلا پر آ جاتے ہیں، اور خود اس امام کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کی شخصیتیں ہیں، ممتاز ہیں، علی ابو الائمہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن ہر امام کو پہچانوانا بہت ضروری ہے اور ان کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کس شخصیت کا نام؟ آپ کا جود و شقا، آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی پوری دارائی، اپنا پورا مال اور آدھا مال کئی مرتبہ آپ نے راہ خدا میں انفاق، آپ کے لیے فرمایا کہا جاتا ہے کہ اگر عقل کو انسانی شکل میں خلق کیا جاتا تو امام حسن علیہ السلام کی شکل، اور یہی امام حسن علیہ السلام ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ظلم جو امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے جنازے، یہ بھی کسی عالم دین کا جملہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اتنے مظلوم تھے کہ خود آپ اپنے گھر میں مظلوم تھے، اس لیے کہ آپ کو زہر خود آپ کی زوجہ نے دیا، جودہ بنت اشش نے زہر دیا، اور آپ کو زہر دینے کے بعد امام نے اس سے خطاب کر کے کہا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، تو نے مجھ کو قتل کیا ہے، لیکن تو جو چیز چاہنا چاہتی ہے تو اس منزل تک نہیں پہنچ پائی۔ اور اس کے بعد وہ کیفیت ہے امام حسن علیہ السلام کی، کہتے ہیں کہ یہ زہر جو جودہ نے دیا تھا یہ خود شام کی طرف سے بھیجا گیا، اتنا کاری زہر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو امیر شام کی طرف سے زہر بھیجا گیا ہو تو وہ کتنا کاری ہوگا اور کتنا قاتل ہوتا ہے اور کتنا مضر ہوگا کہ 2 الی 3 دن میں ہمارا دوسرا امام برداشت نہیں کرتا، اور امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے،
راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس موجود تھا اور امام نے نصیحتیں کرنا شروع کی، اچانک میں نے دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے منہ کی زمین باہر، اور بعض علماء و ذاکرین تو یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک منزل وہ بھی تھی کہ جس تشت میں یہ ٹکڑے گر رہے تھے۔ جب آپ کی بہن جناب زینب آپ کے پاس آنے لگی ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے، تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے اس تشت کو چھپوا دیا کہ یہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ میری بہن زینب دیکھ رہی۔ میں کہوں گا حقا بڑا اہتمام آپ نے کیا، حق تھا کہ آپ یہ کام کریں، اس لیے کہ بہن وہ کیسے دیکھے گی، لیکن یہی بہن زینب ہے جو کربلا کے میدان میں اسی گھر کے 18 جوانوں کی لاشوں بے گور و کفن تڑپتا ہوا زمین کربلا پر دیکھے۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، امام حسین اپنے ہاتھ کو گرا دیتے ہیں، آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، منہ کا بوسہ لیتے ہیں، جبین کا بوسہ لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن نے کچھ راز و نیاز کی گفتگو کی، امام حسن اس دنیا سے جاتے رہے، اور اس کے بعد اب جنازے کی تیاری ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن کے مرحلے طے کیے اور جنازہ آمادہ ہوا، اور ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف بڑھتا ہے، اور ادھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کسی نے خبر کسی کو دے دی کہ یہ لوگ جہاں بنی ہاشم چاہتے ہیں کہ حسن کو یہاں دفن کرے، کہا یہاں سے اپنے بیٹے اپنے اس جوان کو لے جاؤ، اے بنی ہاشم تم اس کو لے جاؤ، تم چاہتے ہو حد کے حرمت رسول کرنا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وصیت امام حسن نہ ہوتی، میرے بھائی کی وصیت نہ ہوتی، اور اگر ہمارے نزدیک واقعاً قبر رسول کو ذرہ برابر حد کرنا، یہاں پر قبر کھودنا جائز ہوتا تو کوئی ہم کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے بعد آخری الوداع کے بعد، عہد و پیمان کے بعد، امام حسن کا جنازہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے، بقیع کی طرف لے جایا جانے لگتا ہے۔ بس کہتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ادھر سے جمع ہوتے ہیں جنہوں نے تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں امام حسن کے جنازے کے اوپر ایک مرتبہ تیر پیوست ہے، تاریخ بشریت میں شاید اس سے پہلے کسی جنازے کے اوپر تیر نہ برسایا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہتا ہوں آخری موقع تھا جب امام حسین اپنے بھائی سے مل رہے تھے تو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا، تو امام حسن نے تسلیت دی تھی، امام حسن نے صبر کی تلقین دی تھی، اور یہ کہا تھا اے میرے بھیا حسین تم کو ابھی صبر کرنا ہے، اس لیے کہ جو تمہارا دن ہے وہ بڑا سخت دن ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، کون سا دن تھا؟ وہ دن کربلا کا وہ دن تھا جس کی طرف اشارہ تھا۔ یقیناً آقا آپ نے صحیح کہا، ارے آپ کے جنازے پر تیر تو برسائے گئے لیکن جنازہ دفن تو ہو گیا، ارے آپ کو کچھ تو دے دیا گیا، لیکن آئے میرے آقا حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور کفن پڑھائے، سید سجاد جس منظر کو دیکھ نہ سکے، نزدیک ہے کہ جسم سے روح نکل جائے۔ زینب نے دیکھا میرے اللہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ ارے امام فرماتے ہیں آپ نے اپنی اس میں کیفیت کا اظہار کیا، ایک بھی اللہ ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا، میرے چچا عباس کا لاشا، میرے بھائیوں کا لاشا ایسے ہی پڑا ہے۔ ارے کون محسوس کر سکتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، ارے جناب زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو ایک کفن لے کر بھیجا تھا، جاؤ اس آخری زحمت کو کر انجام دو، اس کے بعد آزاد۔ زہیر کا غلام جاتا ہے، کفن لے کر واپس آ جاتا ہے، زوجہ زہیر کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا تم اس کے بعد آزاد ہو۔ زہیر سر کا غلام سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے،